بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستوں، سورۃ ہود کی آیت نمبر 114 پڑھی گئی ہے۔ پچھلی نشست میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام سے لے کر کے موسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 6 انبیاء کرام علیہم السلام کے احوال بیان کیے اور ان کی قوموں کا حال بیان کیا کہ ان قوموں نے اپنے اپنے وقت کے نبی کو نہیں مانا، ان کو جھٹلایا، ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، تو ان کو ہلاک کر دیا گیا، تباہ کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد ان واقعات کے اختتام پر اخروی انجام بھی بیان کیا گیا ہے اور دنیاوی انجام بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالی سورت کے اختتام پر بہت خوبصورت نصیحتیں بیان فرما رہے ہیں۔ 5 نصیحتیں کل کی گئی ہیں، ان 5 میں سے 2 کا بیان ہو چکا۔ پہلی نصیحت یہ تھی استقامت، دوسری نصیحت یہ تھی اچھوں کی صحبت، بروں کی صحبت سے کنارہ کشی، اور گزشتہ نشست کی آخری آیت ولا ترکنو تھی اور اس سے پیوستہ آیت ولا تطغوا تھی۔ وہاں یہ عرض کیا گیا تھا حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقولہ کہ پورے قرآن کریم کے اندر پوری شریعت یہ لا 2 حرفوں کے اندر گویا کہ سمو گئی ہے۔ یہ 2 لا کے اندر پوری شریعت آ گئی ہے، یہ 2 لا کے اندر پورا اسلام آ گیا ہے، یوں کہا جائے تو غلط نہ ہو۔ پہلا لا تطغوا کا ہے، مطلب یہ کہ حدود شرعیہ سے تجاوز نہ کیا جائے، چاہے عقائد کے قبیل سے ہو، عبادات کی قبیل سے ہو، اخلاقیات کی قبیل سے ہو، معاشرت اور معاملات کی قبیل سے ہو، آپس میں رہن سہن کی قبیل سے ہو، تجارت کی قبیل سے ہو، اجارہ داری کی قبیل سے ہو، ہر قبیل سے جو بھی لائن ہو اس لائن کے اندر تجاوز نہ کیا جائے، نہ حد سے زیادہ نہ حد سے کم۔ شریعت نے معتدل راستہ جو اختیار کیا ہے یا بندوں کو دیا ہے اس معتدل راستے پر رہے، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، صراط مستقیم درمیان میں رہے، وسط میں رہے، معتدل۔ تو لا تطغوا میں حدود شرعیہ سے تجاوز نہ کرنا آ گیا، اور لا ترکنو میں برے لوگوں کی صحبت سے ممانعت، برے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کا حکم آ گیا۔ اب آگے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، دیکھیے فَاسْتَقِمْ مثبت ہے، لا ترکنو نہیں ہے، لا تطغوا یہ بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم کا انداز کتنا خوبصورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کا کیسا لحاظ فرمایا ہے۔ استقیم امر کا صیغہ، تو وہاں آپ کو استقامت کا حکم دیا اور آپ کی تبعیت میں امت کو بھی استقامت کا حکم دیا، لیکن جب حدود شرعیہ سے تجاوز کی بات آتی ہے، یعنی نہیں کا حکم جو آتا ہے، تو وہاں نبی کو خطاب نہیں کیا گیا
وہاں امت کو خطاب کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی تو حدود شرعیہ سے تجاوز کرنے سے بچے ہوئے ہیں پہلے ہی سے، لہذا ان کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر نبی کو خطاب کیا جاتا تو عظمت شان کے خلاف تھا۔ لا ترکنو، نبی تو پہلے سے ہی بری صحبتوں کو ترک کیے ہوئے ہیں، تو لا ترکنو نبی کے ساتھ خطاب کیا جاتا تو وہاں بھی یہ بات تھی کہ عظمت شان کے خلاف تھا۔ اقیم الصلاۃ، نبی کو براہ راست خطاب، اور نبی کے واسطے سے پوری امت کو خطاب، تو یہ بھی امر کا صیغہ، یہاں نبی کو شامل کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اقیم الصلاۃ، تیسری نصیحت اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز برائیوں کو مٹا دیتی ہے، نماز برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ قائم کیجئے نماز کو دین کے دونوں سروں میں۔ دین کا پہلا سرا کیا، ابتدائی سرا کیا؟ فجر کی نماز۔ دین کی ابتدا جس سے ہوتی ہے اس سے فجر کی نماز ملی ہوئی ہے، اور آخری سرا کون سا؟ مغرب کی نماز۔ تو فجر کی نماز میں تو سب کا اتفاق ہے کہ دین کا سرا یعنی ابتدائی سرا یہ فجر ہے، لیکن جو آخری سرا ہے اس کے بارے میں اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ اس سے مراد مغرب کی نماز ہے، اور کچھ حضرات نے عصر مراد لی ہے، کیونکہ عصر دن میں آ جاتی ہے اور مغرب رات میں چلی جاتی ہے، یہ کچھ لوگوں نے کہا۔ بہرکیف وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور زلفہ، زلف یہ جمع ہے زلفتن کی، زلفتن کا معنی کیا ہے؟ قریب ہونا۔ تو چونکہ دن کے قریب وقت رات کا پہلا حصہ، تو گویا کہ رات کے ابتدائی حصے میں، تو اس سے مراد عشاء کی نماز، اس سے مراد کیا ہوگی؟ عشاء کی نماز۔ فجر کی نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ فجر میں قرآن پڑھنا یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں طویل قرات فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں فجر کی نماز میں طویل قرات فرمایا کرتے تھے، اور اسی سے تمام فقہا نے فجر کی نماز میں طویل قرات کو مستحب قرار دیا ہے، اسی لیے فجر کی نماز لمبی ہوتی ہے، اس میں طوال مفصل میں سے پڑھا جاتا ہے۔ تو فجر کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے۔ من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نماز پڑھی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ 2 ٹھنڈے وقت کی کون سی؟ تو کہا کہ فجر ایک ٹھنڈا وقت، اور شام کا عصر کا وقت وہ بھی ٹھنڈا وقت، تو یہ فجر کی نماز کی فضیلت ہو گئی۔ مغرب چونکہ دن بھر کی جتنی بھی نمازیں ہیں ان تمام نمازوں کو طاق بنا دیتی ہے، اوڑ بنا دیتی ہے، اور اللہ رب العزت طاق ہے اور طاق عدد کو پسند فرماتے ہیں۔ ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ تبارک و تعالیٰ طاق ہے اور طاق عدد کو پسند فرماتے ہیں۔ تو مغرب کی 3 رکعت یہ دن بھر کی جتنی بھی نمازیں ہیں ان کو کیا بنا دیتی ہے؟ طاق بنا دیتی ہے۔ آپ شمار کیجئے، دیکھیے، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4، 4 2 6، عصر کی 4 10، اور مغرب کی 3 13، اور عشاء کی 4 17۔ تو مغرب کی 3 کی وجہ سے پورا مجموعہ طاق بن گیا، اور اللہ کو طاق عدد پسند ہے۔ اور اس کے بعد عشاء کی نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ پچھلی امتوں میں عشاء کی نماز نہیں تھی، صرف اور صرف یہ امت کی اسپیشلٹی ہے، خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشاء کی نماز کے لیے گویا اس امت کو منتخب کیا، یا اس امت کے لیے عشاء کی نماز کو منتخب کیا، تو یہ عشاء کی نماز کی اہمیت ہے۔ تو ان 3 نمازوں کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے، ویسے تو تمام ہی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن ان تمام نمازوں کا، عشاء اور فجر کا تو خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیثوں میں یوں آتا ہے کہ نبی کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ فجر اور عشاء سے غائب رہے، جو فجر اور عشاء سے غائب رہتا تھا اس کو منافق سمجھا جاتا تھا، تو وہ نفاق کی علامت سمجھی جاتی تھی اس وقت۔
تو فجر کا بھی اہتمام کیا جانا چاہیے، عشاء کی نماز کا بھی اہتمام کیا جانا چاہیے، اور دیگر نمازوں کا بھی اہتمام کیا جانا چاہیے۔ نماز کے اہتمام کے دو فائدے ہیں، نماز کے اہتمام کے دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ نماز ادا کی جاتی ہے تو بہت بڑی نیکی ہے، بہت عظیم نیکی ہے، اور نیکی جو ہے وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہے، نیکی برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ اور سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ نماز کا ادا کرنا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ وضو کرتا ہے اور اچھی طرح خشوع کے ساتھ رکوع اور سجود اچھی طرح ادا کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز اس کے واسطے اس کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، جب تک کہ وہ کبائر سے اجتناب کرتا رہے، اور یہ حالت اس کے لیے ہمیشہ رہتی ہے۔ یہ نماز کی اہمیت ہوئی، یہ نماز کی فضیلت ہوئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو بڑے دلچسپ انداز میں مثالیں دے کر کے بیان فرمایا۔ آپ فضائل اعمال کے اندر وہ مثالیں سنتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے یوں فرمایا کہ لو ان نہرن بباب احدکم، اگر تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے پر نہر ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو حل یبقى من درنہ شیء، کیا اس کے بدن کے میل میں سے کچھ باقی رہے گا؟ ظاہر بات ہے کہ 5 مرتبہ دن میں غسل کرے، اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے فرمایا لا یبقى من درنہ شیء، اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ نمازوں کی مثال ہے کہ یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے خطاؤں کو مٹا دیتے ہیں۔ الا ادلکم ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، نبی فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے تمہاری خطاؤں کو مٹا دیتے ہیں اور تمہارے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک کثرت الخطا الی المساجد، مساجد کی طرف بکثرت فٹ اسٹیپ، بکثرت قدم بڑھانا، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، اس سے بھی خطائیں مٹتی ہیں اور رفعات درجات بلند ہوتے ہیں، درجات اونچے ہوتے ہیں۔ اور اسباغ الوضوء علی المکاری، کامل اور مکمل وضو کرنا، ناگواری کے باوجود ٹھنڈی میں اٹھنا وضو کرنا بڑا دوبھر معلوم ہوتا ہے، لیکن اپنے نفس کو دباتا ہے اور اس پر مشقت ڈالتا ہے اور وضو کرتا ہے اور کامل مکمل اسباغ کے ساتھ وضو کرتا ہے، یعنی اس کا عضو کا ایک بال کے برابر بھی خشک رہتا نہیں ہے، مبالغے کے ساتھ اسباغ کے ساتھ وضو کرتا ہے، تو اس کے لیے فضیلت ہے کہ اس کے خطائیں معاف ہوتی ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور ایک اور دلچسپ مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کے لیے بیان فرمائی۔ ایک مرتبہ جاڑے کے موسم میں، پتہ جھڑ کا موسم، اوٹم، جس میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں، آپ باہر تشریف لائیں، درخت کے پتے جھڑ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی 2 ٹہنی پکڑی اور اس کو پکڑ کر کے ہلایا، حرکت دی، تو حرکت دینے کی وجہ سے بہت تیزی سے اور بہت زیادہ درخت کے پتے جھڑنے لگے، گرنے لگے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تھے، ان کو بلایا، اے ابو ذر، انہوں نے کہا کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ خشوع کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کی ٹہنی سے پتے جھڑ رہے ہیں۔ کتنی خوبصورت مثال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ ایک روایت میں یوں آیا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب ان سے قبلہ صادر ہو گیا، قبلہ یعنی راستے میں عورت گزر رہی تھی، اس کو بوسو کنار کر لیا۔ بھائی صحابہ، بشری تقاضا ہوتا ہے، شیطان غالب آ جاتا ہے، بوسہ صادر ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ان کو خبر دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی آیت نازل فرمائی، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل،
کہ نماز قائم کیجیے دین کے دونوں سروں میں اور رات کے ابتدائی حصے میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ یہ پوری آیت پڑھی تو وہ صاحب کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ صرف میرے لیے ہے، یہ اسپیشل میرے لیے ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا لجمیع امتی کلہم، میری پوری امت کے لیے ہے۔ میری امت کا کوئی بھی فرد نماز میں آ رہا تھا، شیطان غالب آ چکا اور بوسہ صادر ہو گیا اور اس نے نماز پڑھ لی، تو اللہ رب العزت، یہ نہیں کہ بوسہ دیتے آؤ، یہ تو صادر ہو جائے تب کی بات ہے، شیطان اوور پاور ہو جائے، سمجھے، بشری تقاضے کی وجہ سے وہ مغلوب ہو جائے، اس سے یہ مت سمجھنا کہ بوسے دیتے رہو اور پھر نماز پڑھ لو تو معاف ہو جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جاء رجل، ایک صاحب آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حد کا ارتکاب کیا ہے، کیونکہ صحابہ تو چھوٹی چیز کو بھی بہت بڑا سمجھتے تھے، تو انہوں نے کوئی ایسا گناہ کا ارتکاب نہیں کیا تھا کہ جس کی وجہ سے حد لگے۔ حد کیا ہے بھائی؟ ہاتھ کاٹنا، کوڑے لگانا، ایسا کوئی جرم کا ارتکاب نہیں کیا تھا، لیکن ان کی نظر میں چھوٹی چیز بھی بہت بڑی ہوتی تھی، تو کہا کہ میں نے حد کا ارتکاب کیا ہے، آپ اس حد کو مجھ پر قائم کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوچھا نہیں کہ کیا تم نے کیا کیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ بذریعہ وحی نبی کو بتا دیا ہوگا، جبرائیل امین نے آئے ہوں گے اور بتا دیا ہوگا کہ بھئی اس نے کوئی ایسا بڑے جرم کا ارتکاب نہیں کیا ہے، تو آپ نے بھی پوچھا نہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ کبھی کبھی کچھ چیزوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، پوچھا نہیں جاتا۔ تو لم یسألن ہوں، وہ حضرت صلاح، نماز کا وقت آ گیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ صاحب پھر کھڑے ہوئے، کیونکہ اندر کسک تھی نا، اندر خلش تھی نا کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، تو کھڑے ہو کر کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے حد کا ارتکاب کیا ہے، مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، مجھ پر حد قائم کیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس قد صلیت معنا، کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ تو کہا کہ جی ہاں، نماز تو پڑھی آپ کے ساتھ۔ تو کہا کہ قد غفر اللہ ذنبک او حدک، اللہ رب العزت نے اس نماز کی نیکی کی برکت سے تمہاری حد کو معاف کر دیا، تمہارے گناہ کو معاف کر دیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نبی کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی عالجت امرأة فی اقصی المدینہ، مدینہ کے فلاں کونے کے اندر دور دراز ایریے میں ایک عورت سے میں سب کچھ کر گزرا، صرف دخول نہیں ہوا، صحبت کے بغیر جو بھی اوپر کا ہوتا ہے وہ سب کچھ کر چکا ہوں۔ وَإِنِّي أَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَّهَا، اور میں اس سے سب کچھ کر گزرا سوائے اس کے کہ میں نے اس سے جماع نہیں کیا، یعنی اسٹارٹر کیا، مین کورس میں نے نہیں کیا، اب تہذیبی الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ فَأَنَا هَذَا، میں یہاں موجود ہوں، میں یہاں موجود ہوں، مجھ پر حد قائم کیجیے۔ فَقْدِ مَا شِئْتَ، آپ جو بھی چاہے فیصلہ فرمائیے۔ فقال عمر، تو حضرت عمر وہاں موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ فرمایا کہ لو سترک لقد سترک اللہ، اللہ رب العزت نے تجھ پر پردہ ڈال دیا تھا، اللہ رب العزت نے تجھ پر پردہ ڈال دیا تھا، کوئی جانتا نہیں تھا، تو اور اللہ کے درمیان تھا۔ لو سترت علی نفسک، تو بھی اپنے اوپر پردہ ڈال دیتا، کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ قال ولم يرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، نبی نے تو کوئی جواب نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ صاحب کھڑے ہوئے اور چل دیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے ایک آدمی کو دوڑایا کہ بھئی بلاؤ، فدعاہ، ان کو بلایا گیا، وہ آئے، وطلع علیہ ہذه الآیہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسی آیت کی تلاوت فرمائی، کیا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، نماز قائم کیجئے دن کے دونوں سروں میں اور رات کی ابتدائی حصے میں، بے شک نیکیاں، سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ نماز، یذہبن السیئات، گناہوں کو اور برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو نماز کا پہلا فائدہ کیا ہوا؟ نماز کا پہلا فائدہ یہ ہوا کہ وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہے، صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ نماز کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ نماز کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نماز قائم کرنے کی وجہ سے اللہ کی یاد ہوتی ہے،
اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے۔ بلکہ سورہ طٰہٰ کے اندر تو یہ کہا گیا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کیجئے۔ اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ نماز بے حیائی اور اوپرے بے شرمی کے کاموں سے روکتی ہیں، اور اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے، اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے۔ ارے بھائی عاشق سے پوچھا جائے کہ تجھے محبوب کی یاد میں کیا ملتا ہے، عاشق سے پوچھا جائے کہ تجھے محبوب کی یاد میں کیا ملتا ہے، تو وہ زبان سے تعبیر نہیں کر پائے گا، زبان سے اس کو ادا نہیں کر پائے گا، لیکن اس کی وارفتگی، اس کی شیفتگی، اس کی دیوانگی، اس کا پگلا پن اللہ کی یاد میں وہ بتا دے گا، یعنی اس کا ایٹیٹیوڈ بتا دے گا اللہ کی یاد کے بارے میں۔ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ۔ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ، نہ دنیا سے نہ دولت سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو دوسرا فائدہ اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز اسی لیے قائم فرمائی کہ جو اس کو یاد کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بکثرت نماز ادا کرے۔ نماز کی وجہ سے اللہ کی یاد آتی ہے، اللہ کے ذکر ہو جاتا ہے۔ تو ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نماز قائم کرنا یہ بڑی نصیحت ہے، بڑی یاد ہے یاد کرنے والوں کے لیے، بڑی یاد ہے یاد کرنے والوں کے لیے۔ تو نماز قائم کی گئی ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، تو خوب ذکر کا بھی اہتمام کیا جائے، اور ذکر کے اہتمام کے لیے نمازوں کا اہتمام کیا جائے۔ نمازوں کا اہتمام ہوگا تو آٹومیٹک اللہ رب العزت کا استحضار ہوگا، اس کی یاد تازہ رہے گی۔ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرماوے، آپ حضرات کو بھی، اور جو بھی سننے والے ہیں ان تمام کو، اور ہمیں نمازوں کا اہتمام نصیب فرماوے، ذکر کا اہتمام نصیب فرماوے، دوام طاعت نصیب فرماوے، دوام ذکر نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔